حضرت مفتی خلیل یوسفی صاحب، میں تو حضرت خواجہ احرار کا جو اخلاق اور کردار ہے اور آپ کی عظمت روحانی حیران ہوں۔ آپ بہت حقیر سے تھوڑی قیمت کا جوتا استعمال فرمایا کرتے تھے، اور ایک پیر صاحب کو آپ نے دیکھا کہ ان کا سونے کے تاروں کا جوتا تھا۔ پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جی 30 درہم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھلے آدمی، اتنے پیسوں سے تو کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا۔ یعنی یہ دیکھیے کیا نقطہ نظر ہے اور ترجیح کیا ہے۔ آپ کی اخلاق اور کردار اور ان رویوں کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ خواجہ عبید اللہ احرار کا جو اخلاق ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی عکاسی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اخلاقی مزاج دیا ہے، آپ نے ویسا ہی اخلاق اڈاپٹ کیا۔ اپنے مریدین کے اندر بیٹھ کر وہی سادہ کھانا کھاتے تھے جو مرید کھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ میں دو باتیں عرض کرنی چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام کو بھائی سمجھو، سبحان اللہ، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، اور اتنی طاقت کا کام کرواؤ جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اور اگر زیادہ بوجھ والا کام کرو تو خود ساتھ معافن پکڑو۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جو ایسا نہیں کرتا سمجھ لے اس کے اندر زمانہ جاہلیت کی باتیں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا کہ آپ مریدین میں صحابہ میں بیٹھتے تھے، اس سے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار اپنے لوگوں کے اندر بیٹھتے تھے۔ آنے والے کو یہ پوچھنا پڑتا تھا ان میں حضرت کون ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث بیان کی، ایک بندہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنے کے لیے، تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے ایک نشست لگی ہوئی ہے، ایک ممبر ہے، کوئی امتیازی کوئی نہیں، سمپل بات کہی کہ جاؤ جا کے چہرے دیکھو، جس کا چہرہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ملاقات کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور پھر ان کا جذبہ بڑھانے کے لیے کیا عمل کرتے۔ ایک دن کہیں سفر پر گئے مریدین کے ساتھ، تو موسم بارش والا ہو گیا، ان سارے مریدین کو بلا لیا اندر اور کہنے لگے تم یہاں بیٹھو، میں ذرا کبھی باہر سے کمال ہے بھائی، کمال۔ باہر چلے گئے تو بارش شروع ہو گئی، بارش میں بھیگتے رہے جان بوجھ کے۔ جی۔ اور پھر اس کی وجہ بیان کی، کہا مرید شیخ کے سامنے ایزی نہیں ہو سکتا، میں چلا گیا یہ آرام کر لیں اور راحت کر لیں، تھکاوٹ ان کی اتر جائے۔ اور یہ آپ کا مزاج تھا۔ اور پھر سادگی اتنی تھی کہ آپ بناوٹ اور تسنوں کو نہیں اپناتے تھے، اور آپ نے جو لباس پہنا ہوتا تھا وہ سادہ سا ہوتا تھا۔ اور یہ ہمیں بتانا، تعلیم دینا مطلوب و مقصود ہے کہ پیسے کی نمود و نمائش ضروری نہیں ہے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ حضور شاید وہ زمانے اچھے تھے کہ سادہ لباس والوں کی بھی قدر ہوتی تھی۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ انسان کی وقت کا تعین کیا جاتا ہے کہ اس کے لباس کتنا قیمتی ہے، اس کے پاس گاڑی کتنی بڑی ہے، کرو فر کتنا ہے۔ تو ایک یہ بڑا المیہ ہو گیا ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریبی کو بیان کیا، فرمایا کہ بعض غریب ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی سے رشتہ مانگتے ہیں تو دیتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ گواہی دینے کے لیے عدالت میں چلے جائے تو ان کی غربت کی وجہ سے لیتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا لیکن جب اللہ کا نام لے کے قسم کھا لے تو ساری باتیں پوری کر اللہ کے ہاں ان کے بڑے مقام۔ آپ کے جو ملفوظات ہیں وہ آج کے مریدین کے لیے اور سلسلہ کے لوگوں کے لیے بڑے اہم ہیں۔ بے شک۔ فرمایا اصل روشنی اور اصل قوت شریعت کی تابعداری، جو شریعت کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت اور طریقت کو جدا جدا کرتے ہیں۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی نے کہا، جس نے کہا کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ایک دریا ہے دوسرا نہر ہے، تو فرمایا اس نے یہ شریعت اور طریقت کا بہت بڑا نقصان کیا کہ دریا نہر آپس میں کٹ جاتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد نہریں خشک ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا جس نے یہ بھی نسبت بیان کی اس نے بھی غلط کہا، اس لیے کہ شریعت اور طریقت دریا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، دونوں ہی تب فیض دیتے ہیں جب آپس میں مل کے۔ کیا بات۔ اور یہ آپ کی تعلیمات کا سب سے اہم چیز ہے جو آپ نے اپنے مریدین کے لیے بیان کی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل فوت نہ ہو، روحانی طور پر دل فوت نہ ہو اور دل چلتا رہے، تو اللہ کا ذکر کرو۔ اپنے شیخ طریقت کی ایک بات یہاں عرض کرتا جب آپ فرمایا کرتے تھے، دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی، دلوں کی ضیاء ذکر ہے مصطفیٰ کا، جو کرتا ہے دل سے غلامی نبی کی وہی ہے حقیقت میں بندہ خدا۔ سبحان اللہ۔